سرمایہ ملت جعفریہ میری مراد سید مطلوب حسین نقوی صاحب کو ممبر حسینی پہ آئیں اور اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں اور ان کے فوراً بعد جناب اسد نوتک صاحب جو ہے نا وہ شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے اور ان کے بعد ماتمی سنگتیں جو ہے نا وہ پرسہ دیں گی۔ تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جنازے کو چھوڑ کے نہیں جاتے، آپ کا اس جنازے میں شامل ہونا آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آخری پرسے ہیں۔ جناب سید مطلوب حسین نقوی صاحب آپ کے سامنے اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بچہ ہے وہ پردیس میں ہے، اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ کٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اس کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا سجاد بادشاہ کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ، اور بھی جتنے بیمار ہیں میرے مولا سجاد بادشاہ کی بیماری کا واسطہ، سارے مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم بحق اہل بیت علیہ السلام تمام احباب کا اس صف عذاب جمع ہونا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ ساجد بھائی کی اس محنت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تمام مومنین کی حوائج شریعہ کو پورا فرمائے۔ جو مومنین حوائج شریعہ رکھتے ہیں، جو بیمار ہیں، جو تنگ دست ہیں، پروردگار عالم ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اس صف عزا کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ولایت علی ولایت اللہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کے جسد مبارک میں اپنی مقدس روح کو پھونکا، جناب آدم کا سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا: ارفع رأسک یا آدم، اے آدم اپنا سر اٹھا۔ جناب آدم نے اپنا سر اٹھایا
اور سر اٹھا کے عرش الہی کا نظارہ کیا، دیکھا تو کچھ ہستیاں نظر آئیں جو تسبیح پروردگار میں مصروف تھیں۔ فوراً جناب آدم پوچھتے ہیں پروردگارا یہ ہستیاں کون ہیں جن کو تو نے مجھ سے پہلے خلق کیا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت کی آواز آئی، یا آدم لولا ہم لما خلقتو کا۔ آدم یہ نہ سوچنا، یہ سوچنا جو میں کہہ رہا ہوں، اے آدم اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی میں تجھ آدم کو بھی خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا زندہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی خلقت سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا، ابھی کچھ بھی خلق نہ کیا تھا، آدم کو بنایا تاکہ انسان کی ہدایت ہو۔ اللہ نے یہ سلسلہ ہدایت آدم سے شروع کیا، خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ پر آ کر رک گیا۔ سارے انبیاء کا سلسلہ تو یہاں رک گیا، لیکن اللہ نے ہدایت کا نظام نہیں روکا۔ جب محمد مصطفیٰ اس دنیا سے گئے، کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ مسند خلافت کہیں اور جا چکی تھی، بہت لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو چکے تھے۔ ایک دن ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ سوالی بن کے آئے اور عرض کرتے ہیں، یا علی مدت ہو گئی ہے، ہم مسجد نبوی میں محمد کے منبر کو دیکھتے ہیں، وہ خالی پڑا ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ تو علی اپنے بھائی کی مسند پہ جا کے بیٹھے۔ علی مولا نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں گھر جاتا ہوں، واپس آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ علی مولا گھر آئے، حجرے میں تشریف لائے، تبرکات والا صندوق کھولا، دستار مصطفیٰ کو علی نے سر پہ رکھا، پیراہن مصطفیٰ کو علی نے زیب تن فرمایا، عصائے مصطفیٰ کو ہاتھ میں لیا، نالین مصطفیٰ کو زیب پا فرمایا، گویا آج پہلی دفعہ ابو طالب کا بیٹا محمد بن کے گھر سے نکلا۔ اب علی مولا چلے ہیں منبر کی طرف، کبھی لوگ دیکھتے ہیں منبر کی طرف، کبھی علی کے قدموں کی طرف، کبھی منبر کی طرف، کبھی علی کے قدموں کی طرف۔ سوچ یہ رہے ہیں جس منبر کی طرف جا رہا ہے ابو طالب کا بیٹا، اس منبر کے 4 زینے ہیں، 4 سیڑھیاں ہیں، سب سے آخری زینے پہ پیغمبر تشریف رکھتے تھے۔ جب پیغمبر اس دنیا سے گئے، پہلے کا دور آیا، اس نے محمد کی جگہ کو احترام کرتے ہوئے چھوڑ کے نچلے زینے پہ بیٹھا۔ جب پہلا گیا، پھر دوسرے کا دور آیا، اس نے پہلے کے احترام میں وہ جگہ چھوڑ دی، نچلے زینے پہ بیٹھا۔ جب دوسرا اس دنیا سے گیا، اس نے پہلے کے احترام میں، دوسرے کے احترام میں وہ جگہ چھوڑ دی، نچلے زینے پہ آ کے بیٹھا۔ اب 4 سیڑھیاں تھی، چاروں سیڑھیاں مکمل ہو گئی۔ لوگ پریشان ہیں، کبھی علی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی منبر کی طرف دیکھتے ہیں کہ علی جا رہے ہیں منبر کی طرف، علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ لیکن میرے آقا بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ منبر کے قریب آئے۔ علی مولا نے پہلے زینے پہ بھی قدم رکھا، دوسرے زینے پہ بھی قدم رکھا، تیسرے زینے پہ بھی قدم رکھا۔ علی وہیں جا کے بیٹھے جہاں زہرا کا بابا بیٹھتا تھا۔ اللہ یا الہ، بسم اللہ۔
علی مولا وہیں جا کے بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ تشریف رکھتے تھے. اب بیٹھ کے علی مولا نے دست دعا بلند کیے، فرمایا الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق علی مکان. اے پروردگار آج لاکھ حمد ہے تیرا، آج تو نے حق کو اس کا مقام عطا کیا. جب علی مولا نے یہ دعا فرما لی، اب مجمع کی طرف متوجہ ہوئے. لوگ پہلے پریشان تھے، اب علی وہاں بیٹھ گئے ہیں. لوگوں کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا، لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں. علی مولا مجمع کی طرف متوجہ ہوئے. لوگوں پریشان نہ ہو، اسی لیے پریشان ہونا کہ میں محمد کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، کہیں میں نے محمد کے حق میں گستاخی تو نہیں کی. اسی لیے پریشان ہونا. لوگ پہلے پریشان تھے اور پریشان ہو گئے. علی مولا نے فرمایا کہ اس منبر کی کیا حیثیت ہے. ھذا مسلوح الخشب، یہ منبر تو لکڑی کا بنا ہے. جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے میں اس مقام پہ آ کے بیٹھا ہوں. لیکن وہ وقت یاد کرو جب مہر نبوت تھی، مجھ علی کے قدم تھے. اس منبر کی کیا حیثیت ہے. اس منبر کی کیا حیثیت ہے. میں تو علی مہر نبوت کا سوار ہوں. اللہ اکبر. علی مولا جب منبر پہ بیٹھ گئے، لوگوں کی پریشانی ختم ہوئی. علی مولا نے منبر پہ بیٹھ کے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا. مسند محمد پہ بیٹھ کے علی مولا نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا لوگو یاد رکھو، آج میں تمہارے درمیان ایک مخلوق کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. ان اللہ خلق خلقا من الہوا، اکلہم من الہوا، شربہم من الہوا، لباسہم من الہوا، حتی نومہم علی الہوا. اے لوگو، اللہ نے ایک مخلوق ہوا سے خلق کی ہے. ان کا کھانا بھی ہوا سے، ان کا پینا بھی ہوا سے، ان کا لباس بھی ہوا سے. اگر وہ آرام کرنا چاہتے ہیں وہ سو بھی ہوا پر جاتے ہیں. اور یاد رکھو، جب میں اس مخلوق میں علی جاتا ہوں، تمہارا تعارف کرواتا ہوں. ان اللہ خلق خلقا من الارض، اکلہم من الارض، لباسہم من الارض، اکلہم من الارض، شربہم من الارض، حتی نومہم علی الارض. جب میں اس مخلوق میں جا کر تمہارا تعارف کرواتا ہوں، اللہ نے ایک مخلوق زمین سے خلق کی ہے. ان کا کھانا بھی زمین سے، ان کا پینا بھی زمین سے، ان کا لباس بھی زمین سے. جب وہ آرام کرنا چاہتے ہیں وہ سوتے بھی زمین پر ہیں. یتعجبون کما تتعجبون، وہ بھی ایسے ہی تعجب کرتے ہیں جیسے تم تعجب کر رہے ہو. لیکن انا حجت اللہ علیکم کما حجت اللہ علیہم، میں علی اس مخلوق پر بھی ایسے ہی حجت خدا ہوں جیسے تم پر ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میں علی ابن ابی طالب اس مخلوق پر بھی ایسے حجت خدا ہوں. جزاک اللہ، سلامت رہیں. میں اس مخلوق پر بھی ایسے حجت خدا ہوں جیسے تم پر حجت خدا ہوں. اور میرے آقا پاک پیغمبر نے اسی ولایت علی ابن ابی طالب کی اہمیت کو جو بیان کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا لو ان عبدن اتا بالصالحات غدن وود کل نبی مرسل وولی قام ما قام قواما بلا کسل وصام ما صام سواما بلا ملل وطاف بالبیت حافن
غیر منتعل۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہے وہ معصوم کی اطاعت کرتا ہو، ساری زندگی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی طواف کعبہ میں گزار دے، اتنا لوگوں کے نزدیک مقرب ہو، زمین پر نہ چلے، ہواؤں میں پرواز کرے، اور جب وہ سمندر میں غوطہ زن ہو تو سمندر کا پانی اس کے کپڑوں کو گیلا نہ کرے، ساری زندگی یتیم بچوں کو ریشم اور حریر کا لباس پہناتا رہے، شہد کے ساتھ کھانا کھلاتا رہے، اگر اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے، اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس کی موت اور حیوان کی موت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عبادت کرتا ہو اللہ کی، اور اتنے مقدس مقام پہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ایسے ہی ہے کہ جیسے کتے کو دفن کیا۔ اللہ اکبر، علی مولا کی محبت اتنی زیادہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام حج کے موقع پہ تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا، فرزند رسول ما اکثر الحجیج، مولا کتنے زیادہ حاجی؟ میرے آقا نے فرمایا ما اقل الحجیج، کتنے کم حاجی۔ امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے مولا سب لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، طواف کعبہ میں مشغول ہیں، سائی کر رہے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان رمی جمارات کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وقوف کیا ہوا ہے، مولا سارے لوگ احرام میں ہیں، اتنے حاجی ہیں جو حج بیت اللہ انجام دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا کم حاجی۔ اس وقت فرزند رسول نے کہا اے میرا صحابی میرے قریب آ۔ جب وہ قریب آیا امام نے دو انگلیاں بلند کی، دو انگلیوں کے درمیان میں آ کے دیکھو، جب اس نے دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھا، پیٹ کے کہتا ہے مولا یہاں انسان بہت کم ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں ہے، کوئی کتے کی شکل میں ہے، کوئی کسی جانور کی شکل میں ہے، مولا یہ وجہ کیا ہے؟ امام سجاد نے کہا پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ قُلُوبَهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَتِنَا، ان کے دل ہماری ولایت سے خالی ہیں، اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دیا۔ یا اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی، لیکن ایسی ولایت، کیسی ولایت ہونی چاہیے؟ ہم علی کی ولایت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن فقط زبان کی حد تک نہ ہو، دل میں اس ولایت کو لاگو کریں۔ مولا امیر المومنین مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے، میرے آقا کا ایک چاہنے والا شیعہ مولائی اس نے چوری کی، پاس جو بیٹھے تھے لوگ کہا یا علی غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے چاہنے والے نے چوری کی ہے۔ امام نے کہا بلاؤ اسے، وہ حبشی کو بلایا گیا، جب آ کے مولا کی خدمت میں پیش ہوا، امیر المومنین نے پوچھا حبشی تو نے چوری کی ہے؟ جانتا ہے جو پوچھ رہے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں، جھوٹ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، مولا کر بیٹھا ہوں چوری۔ امیر المومنین نے دوسری مرتبہ پوچھا حبشی تو نے چوری کی ہے؟ جی مولا کر بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے اقرار کیا، امیر المومنین نے حکم صادر کر دیا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔
پاس جو بیٹھے تھے مولا یہ آپ کا شیعہ ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا نام لیوا ہے، آپ کی ولایت کا دم بھرتا ہے، مولا معاف فرما دیجئے، غلطی کر بیٹھا ہے، معافی کا دروازہ تو کھلا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اس حبشی نے اقرار کیا ہے، اور جب اقرار کیا ہے تو علی عادل امام کو کہتے ہیں، جب علی عادل ہے تو پھر اس پہ حد جاری ہوگی۔ میرے آقا نے حد جاری کروا دی، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، حبشی نے ایک ہاتھ میں انگلیاں پکڑی ہوئی، ایک ہاتھ سے خون جاری، مسجد کوفہ سے نکلا ہے، بازار کوفہ میں آیا ہے، سامنے خارجیوں کا سردار ابن قوہ آیا، اس نے کہا آج علی نے اس پہ حد جاری کی ہے، آج اس کی زبان علی کے خلاف بولے گی، کیوں نہ اسے اپنی طرف ملا لیا جائے۔ جب ابن قوہ آیا نا اس نے کہا اے حبشی یہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ بجائے علی کے گلہ کرنے کے اس نے علی کا قصیدہ شروع کر دیا۔ حبشی کہتا ہے قد قطع یمینی امیر المومنین یاسوب المسلمین قائد الغر المحجلین خاتم الرسول زوج البطول الہادی بالرشال الموتی الزکاة السابق الى جنات النعیم رجل شجاع وفا اخو رسول اللہ علی ابن ابی طالب۔ حبشی نے کہا اے ابن قوہ سن، تو نے پوچھا ہے میرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ میرا ہاتھ کاٹا مومنوں کے امیر نے، میرا ہاتھ کاٹا سجدہ گزاروں کی زینت نے، میرا ہاتھ کاٹا مسلمانوں کے سربراہ نے، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو رکوع میں زکاة دیتا ہے، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو جنت کی طرف سبقت کرنے والا ہے، میرا ہاتھ کاٹا رسول اللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب نے۔ اس نے کہا میں نے اس سے سوال کیا ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ علی کے خلاف بکواسات کرے گا، لیکن یہ تو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ جیب پیسوں سے پر ہو، مال و متاع انسان کے پاس بہت ہو، ساجد صاحب مجھے 10,000 روپے دیں اور کہیں کہ علی کے قصیدے پڑھو، میں اتنے قصیدے پڑھوں گا، لیکن 10,000 روپے کے علی کا قصیدہ پڑھنا اور بات ہے، ہاتھ کٹوا کے دشمن کے خلاف علی کا قصیدہ پڑھنا اور بات ہے۔ حیدر جائے سلام۔